خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی برادران اسلام آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہے. اور ہم بریک پہ گئے تھے تو بریک پہ ہم گفتگو کر رہے تھے آج کے دن کے اعتبار سے یوم علی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور آج 21واں روزہ بھی ہے ناظرین, اور ہم 21ویں روزے کے حوالے سے جیسے کہ تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. ہم نے بتایا آپ کو کہ جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے اور اس حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو شروع کریں اپنے موضوع کے اوپر بھی. ہمارے مہمان بھی یہاں موجود ہیں میرے ساتھ, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ. یہاں پہ علامہ محسن جوادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے مہمانوں میں غلام جلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور نعت خواہوں میں لائبہ ظفر اور طوبہ ہاشمی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ بہنیں بیٹھی ہیں تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے لائبہ کی طرف آتی ہوں, لائبہ ظفر کی طرف. اور لائبہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آج کے دن کے اعتبار سے میں چاہوں گی کہ چند اشعار منقبت کے پیش کریں, پھر وہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانم فدائے حیدری یا علی علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی علی علی, ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی, ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی. ہے محمد میرا دل تو سینہ علی, حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی. ہے محمد میرا دل تو سینہ علی, دین اسلام کا ہے نگینہ علی. دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی, میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی. علی مولا علی, ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری, یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا, غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی. میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں, غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی. علی مولا علی, رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی علی علی, جانم فدائے حیدری یا علی علی علی. بڑا ہی خوبصورت کلام اور مولا علی کی شان میں پیش کر رہی تھی لائبہ ظفر, بہت خوبصورت. جیتی رہو, خوش رہو لائبہ. اور بے شک مشکل کشا ہے, شیر خدا ہے, حیدر قرار ہیں, اور ان کے لیے جتنے الفاظ لغت میں
میرے خیال سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں. آج ایسی ہستی کے بارے میں ہم گفتگو فرما رہے ہیں. ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. میں اپنے جو ہمارے ساتھ علامہ بیٹھے ہیں محسن علی جوادی صاحب ان کی طرف بھی آؤں گی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ پھر جیسے کہ ہم اس واقعے کو کی آج یاد بھی تازہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ضرب لگ چکی ہے اور اس کے بعد مولا علی کی شان دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے قاتل کو بھی اپنے سامنے پا کر بھی اس کے ساتھ کتنی رحم دلی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو جائے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حسن کو آواز دی اور فرمایا حسن آؤ اور نماز پڑھاؤ. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد حضرت علی کو گھر کی طرف لے جانے لگے. آپ کے سر خون سے آپ کی داڑھی بھر چکی تھی. تلوار پر لگا ہوا ضرب آپ کے جسم میں زہر لگا ہوا آپ کے جسم میں پھیلنے لگا. آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر عباس حسن حسین سے فرمایا میرے چاہنے والوں کو واپس بھیج دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑے. آپ گھر پہنچے تو بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگیں اور آپ نے فرمایا بیٹا رو مت, اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بیماری چونکہ جو اس طرح کی بیماری پر آئے جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ زہر کا اثر جو ہے وہ پورے جسم پہ ہو چکا ہے. اس کا ایک حل یہ کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں پہنچی کوفے کے ننھے بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں دودھ کے کٹورے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. پھر اس کے بعد کہنے لگے وہ بچے چھوٹے چھوٹے کہ یا حسین یا حسن ہمارے حضرت علی کو ہمارے بابا کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں. ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں, دوسری مرتبہ ہم یتیم نہیں ہونا چاہتے. آپ بستر پر ہی موجود تھے. بیماری میں بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے اور رب تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی 19 رمضان کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے حجرے میں کسی کو بھی آنے کے لیے منع فرمایا کیونکہ اب جنات جو ہیں وہ ان کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ ان سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ. جب چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ زہر کے اثر کی وجہ سے اب بہت زیادہ حضرت علی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ زرد بھی ہے اور بہت کمزور بھی لگ رہے ہیں. میں اس حوالے سے آگے بھی بات کروں گی. علامہ محسن علی جوادی صاحب کی طرف پہنچتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اسی قصے کو آگے تھوڑا سا بڑھائیں. جی مولانا صاحب. ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگی ہوئی ہے اور جب بیٹے حضرت کو مسجد کوفہ سے گھر کی طرف لا رہے تھے تو ساسا بن سوہان اور جناب عباس نے کہا کہ مولا آپ کی بیٹیاں آپ کے دروازے پہ آئی ہوئی ہیں. آج جو مسجد کوفہ کے ساتھ مولا متقیان کا اپنا گھر ہے آج بھی موجود ہے. تو میرے مولا جیسے گھر کے قریب آئے تو اوپر تابوت سے آواز دے کے فرماتے کہ حسن جتنے میرے صحابہ ہیں ان تمام سے کہو کہ مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ, میرے بیٹے ہی مجھے میرے تابوت کو اندر لے جائیں. تو کہا کیوں مولا یہ حالت آپ کی ہے, اب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو مولا فرماتے ہیں اس لیے آپ نے نہیں سنا تھا کہ میری بیٹیاں دروازے پہ آئی ہوئی ہیں اور میرے پر گریہ کر رہی ہیں. مجھ علی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میری زینب کے بولنے کی آواز, میری بیٹیوں کے بولنے کی آواز نامحرم کے کانوں تک جائے. بہرحال یہ علی کی غیرت تھی اور علی کا ایک درس تھا عالم اسلام کے لیے, مرد و خواتین کے لیے کہ کتنا اہتمام کر رہے تھے مولا علی علیہ السلام. اس کے بعد جب امام کو گھر لے آتے ہیں اور یہ واقعہ آپ نے بیان کر ہی دیا کہ مولا کے لیے دودھ کا اہتمام کیا گیا اور جب طبیب نے آ کے کہا کہ مولا زخم گہرا ہے تو آپ اس کے آگے تیاری کریں, تو اسی اثناء میں تقریباً 20 رمضان المبارک تھی. علی کے غلام ہے ساسا بن سوہان. یہاں ایک روایت ہے اور اگرچہ یہ فضائل کے حوالے سے روایت ہے اور جس کے یعنی مکتب تشیع میں اس کو واضح طور پہ بیان کی جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. ساسا بن سوہان نے سوال کیا کہ مولا آپ کے جانے کے بعد مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے, تو اگر اجازت ہے تو میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں. تو جی اس میں میرے مولا نے فرمایا کہ آپ بتائیے, کہنے لگے مولا یہ بتائیے کہ انت افضل ام آدم, مولا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ انت افضل ام نوح, مولا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ انت افضل ام ابراہیم, مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہیں؟
अंत अफजल अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा अफजल हैं, मौला आप अफजल हैं या मूसा अफजल हैं। ये 5 सवाल किए हैं। तो मेरे मौला ने फरमाया कि आदम का तेरे जहन में खाका ये है कि आदम बशरियत के बाप हैं, लेकिन आदम को अल्लाह ने 2 बेटे अता किए, एक कातिल बना, एक मकतूल बना, एक रहमतुल्लाह बना, एक लानतुल्लाह बना। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे अता किए हैं, मेरा हसन भी जवानाने जन्नत का सरदार है, मेरा हुसैन भी जवानाने जन्नत का सरदार है। फिर हज़रत नूह के बारे में फरमाया कि नूह की कश्ती किनारे लगी थी, नूह आदम सानी के लक़ब से याद किए जाते हैं। अगर वो नूह होते, आप उनसे पूछते कि जब तेरी कश्ती भंवर में थी तो भंवर से अल्लाह के हुक्म से निकालने वाला मैं अली मुश्किल कुशाई कर रहा था। मौला फरमाते फिर अगर इब्राहीम की तरफ चले जाएं तो इब्राहीम ने खुदा से कहा कि परवरदिगार तो मुझे दोबारा जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने फरमाया 3 परिंदों को पकड़ो, तीनों को ज़िबा करो, कुछ हलाल गोश्त थे, कुछ हराम गोश्त थे, सबका कीमा बनाएं, चूंच पकड़ें, वो पहाड़ की चोटी के ऊपर गोश्त को रखें, बुलाएं जो जहाँ होगा वहीं से आएगा। तो जब ये कहा तो हज़रत अली फरमाते सासा बिन सुहान उसने ये काम इसलिए किया था कि हज़रत इब्राहीम कह रहे थे कि लियतमइन्ना क़ल्बी, चाहता हूँ कि मेरा कल्ब मुतमईन हो जाए। अली फरमाते हैं वलौ कुशिफल ग़िता, अगर सारे पर्दे भी हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में ज़र्रा पर भी इजाफा नहीं होगा। फिर मेरे मौला ने फरमाया कि आप कहते हैं कि आप अफजल हैं या ईसा नबी अफजल हैं। फरमाया ईसा फलक के चहारुम पे हैं, जब हमारा मेहदी ज़हूर फरमाएगा तो ईसा भी ज़हूर फरमाएंगे, ईसा भी आएंगे। जब ईसा आएंगे तो नमाज का वक्त होगा तो हज़रत ईसा कहेंगे कि अय मेहदी नमाज पढ़ाएं, इमाम ज़माना कहेंगे कि नहीं आप पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा फरमाएंगे कि मुझ में ताकत नहीं है कि मैं मोहम्मद को नमाज पढ़ाऊं। तो फरमाते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता वो हमसे अफजल कैसे हो सकता है। आखिरी जुमला फिर मेरे मौला का यहाँ भी एक फज़ाइल का जुमला है, हालांकि शहादत का दिन है। मौला ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के काफ़ी वाक़यात हैं। ऐसा तुम्हारे जहन में है कि जब फिरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, अल्लाह ने फरमाया था कि मूसा अल के असा का, अपना असा फेंका गया, अजदहा बन गया, सामने जादूगरों की रस्सियाँ थी वो सांप बन गई। तो ये जो सामने गया अजदहा तो उन सांपों को हड़प करने लगा। इस मामले को देख के, मोजज़े को देख के जहाँ पे बैठा हुआ जो फिरौन था वहीं दरबार में बेहोश हो गया। हवारी कुछ भाग गए, कुछ बेहोश हो गए। ज़ात मूसा पे भी असर हुआ है। कहा कि ज़ात मूसा पे असर होना था। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा ला तखफ, डरो नहीं। तो अली फरमाते साथ तूने कहाँ तकाबुल किया है मूसा और अली को कि जो अपने असा से डर जाए उसे मूसा कहते हैं, जो झूले में अजदहर के 2 हिस्से कर दे उसे अली कहते। तो ये नहीं, ये सारे फजाइल मेरे मौला अली के यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ एक छोटा सा जुमला मैं ऐड यहाँ वसीयत के हवाले से करना चाहता हूँ। इमाम ने वसीयत की कि मुझे मेरे बेटे ही मुझे गुस्ल देंगे। इमाम को इमाम ही गुस्ल दे सकता है, इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है, यानी मासूम का जनाजा मासूम ही पढ़ा सकता है। और कब्र के हवाले से आप देखें, फिर जब जनाजा उठता है तो यहाँ एक मेरे मौला की मज़लूमियत का जुमला एक हमारे रोज़ा खां पढ़ते हैं कि जब जनाजा उठा तो जनाजे के अंदर से आवाज़ आई, हसन अगर हो सके तो हुसैन से कहो मेरे जनाजे को कांधे न दे। तो कहा मौला ये क्यों कह रहे हैं। इमाम फरमाते हैं इसलिए कि मेरे हुसैन ने करबला में 72 का जनाजा उठाना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं तूबा हाशमी भी हैं। मैं तूबा हाशमी से चाहूँगी लाइबा माइक की तरफ से आप कि चंद अशार मनकबत के वो पेश करें मौला अली की शान में आज के दिन के एतबार से। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे लगाओ ओ सारे लगाओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा। सारे लगाओ ओ सारे सुनाओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। और देखिए बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता और इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता।
خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ تو زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، میں کی دسیواں کنا امیر ہے، میں کی دسیواں کنا امیر ہے، تحتو سرا تو عرش اولا تئیں، تحتو سرا تو عرش اولا تئیں، سارے دسارا او سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔ اور ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک عام بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑے خاص بالے سیدہ دلال ہے، جڑے خاص بالے سیدہ دلال ہے، او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، اور سب نو پڑھایا، او سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ، سارے لگاؤ او سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، شجر بولا حجر بولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کری تھی مولا علی کی شان میں صوبہ ہاشمی، بہت خوبصورت جی تھی۔ روخش رہو اور شیر خدا، مشکل کشا، حیدر قرار، علی مولا، بے شک گفتگو کا سلسلہ جاری۔ میں اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھتی ہوں۔ ناظرین، غلام جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام جیلانی صاحب، یہ بتائیں مجھے کہ اس حوالے سے رمضان مبارک کے مہینے کے اعتبار سے کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، کیا میسج دیں گے؟ آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے جی، اور جتنی بھی ہم اس میں عبادات کرتے ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، لیکن اس میں انسانیت کا جو درس ہے، جو صبر کا درس ہے، اور ساتھ میں مولا علی کی شہادت کا کل دن ہے، تو اس شہادت کو بھی ہم صبر کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ جا کے پوری آپ فیملی کو اس کی جو ہے وہ قتل کر دیں، میرے قتل کا جو بدلہ ہے وہ ان کے پورے خاندان سے لیں، بلکہ یہی درس دیا کہ جائیں اور صرف اگر جا کے کرنا ہے تو صرف اس کو قتل کرے جس نے مجھ پر وار کیا ہے۔ تو صبر اور استقامت کا درس مولا علی نے دیا ہے، اسی کو ہم تمام جو ہیں وہ اپنائیں اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی جتنی خدمت ہم کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، برداشت کا دامن نہ چھوڑیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم غصہ کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے، گالی گلوچ ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے گاڑیوں کی ہزاروں کی لائن لگ جاتی ہے، اور وہ دو آدمی جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی وجہ سے پیچھے کتنے لوگ جو ہے وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو صبر کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جتنا ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں جتنے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے جو ہے تھیلیسیمیا کے بچے جو ہیں اس مہینے کے اس میں جو ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بلڈ دینے سے، لیکن ایم کیو ایم نے اور باقی تمام جتنے بھی این جی او اس پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ رمضان میں جو استقامت ہے، روزے کی استقامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کا دینا بھی جو ہے وہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے۔ تو جتنا ہم اس میں کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا، اور بس باہ مبارک ہے اس میں۔ جی بالکل، اس میں جو ہے ایم کیو ایم نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ کیمپ لگایا تھا، اور پچھلے سال بھی کیا تھا ہم نے،
اور اسی طریقے کرتے بھی رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے ہمارا اس میں. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ وہ لوگ جو مجبور ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی مدد جو ہے وہ کی جا سکے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. غلام جیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں واپس اپنے اس موضوع کی طرف آتی ہوں جہاں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے مولا علی کے اعتبار سے. آج کے یوم شہادت علی کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور جیسے کہ علامہ محسن علی جوادی صاحب بھی آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ میں رکتی ہوں پھر آگے وہ کنٹینیو کرتے ہیں واقعے کو, تو آگے اس کو لے کے بڑھ رہے ہیں ہم. اور جب پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ نے اپنے جاننے والوں کو بلا لیا ہے, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے, میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ پوچھ لو جو تم مجھے اپنی آنکھوں سے جب نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ آج مجھے کچھ اور پوچھ لیتے. تو آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ زاروں قطار رونے لگے کہ مولا علی آپ اس طرح کی بات نہ کریں, آپ ہم سے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کریں. اور وہ پھر بار بار بتا رہے ہیں کہ مجھ سے جو بھی چاہتے ہو, کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں تو مولا علی اس کا باب ہے, اس کا دروازہ ہے یعنی کہ. تو وہ اس لیے بار بار اپنے چاہنے والوں سے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ دہرا رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, کیونکہ جب تم مجھے نہیں پاؤ گے تو تمہارے سوالوں کے جواب کون دے گا. جو آج دین اسلام کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے جو جاننا چاہتے ہو وہ جان لو, آج تمہارے پاس وقت ہے. اس پہ پھر سب زاروں قطار رونے لگے, زاروں زار گریہ کرنے لگے. کسی نے آپ سے سوال کیا, کسی نے آپ سے جواب لیا, کوئی بس خاموشی سے روتے ہوئے دیکھتا رہا, اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا آنسوؤں میں. جب چاہنے والے چلے گئے تو آپ نے حضرت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میرے سب خاندان والوں کو یہاں بلاؤ. سب خاندان کے افراد آ گئے تو آپ نے فرمایا اس خاندان کا وارث جو ہے وہ حسن ابن علی ہے, جو حسن کہیں وہ ماننا. اور ساتھ ہی پھر آگے ارشاد کیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا, جہاں تک ہو سکے انسانوں میں محبت اور امن کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے. پھر آپ نے فرمایا میرے جنازے کے بعد میری قبر کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کیوں نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں, جیسے کہ مولانا صاحب نے, علامہ صاحب نے, محسن جوادی صاحب نے بھی آپ کو بتایا. آگے بھی ہم اس کا ذکر کریں گے, لیکن اس قصے کو آگے بھی لے کے جائیں گے. لیکن جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے اور اس پہ ہمیں شیف اقبال کی طرف جانا ہوتا ہے. تو آج شیف اقبال آپ کو کیا پیش کر کے بنا کے کھلائیں گے یہ تو وہی بتائیں گے. تو ان کی طرف میں جاؤں گی اور اجازت بھی چاہوں گی میں اپنے مہمان سے. غلام جیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں مہمان بن کے ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں, ہمارے اس نئے گھر کے اندر آئے رمضان کے. تو یہاں پہ ایک ناظرین ایک بڑے سے وقفے کی طرف یعنی کہ بڑھیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کو بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.